برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، سب سے پہلی چیز انسان کو جو سیکھنی چاہیے وہ انسانیت ہے۔ انسانیت کیا چیز ہے؟ انسان جو اس کائنات میں آیا ہے اسے اپنی انسانیت معلوم ہو، میں کیوں آیا ہوں، اور اس کے بعد پھر تمام چیزیں ہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو، مغرب کی طرف کر لو۔ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی، رب تعالیٰ فرماتا ہے نیکی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ تم پورب کی طرف پچھم کی طرف اپنا چہرہ کر لو، بلکہ نیکی اصل یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کے نبیوں پر، اور اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے اپنا مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، مسافروں کو دیا کرو۔ ان کے جذبات سمجھنا، یہ انسانیت ہے۔ انسانیت کہتے کسے ہیں؟ انسانیت کہتے ہیں اپنے اندر سے نکل کر کے دوسرے انسانوں کی فیلنگ کو سمجھنا، ورنہ تو پھر وہ سیلفش ہوتا ہے، مطلبی ہوتا ہے، صرف وہ اپنی سہولیات کے لیے دوڑ بھاگ کر رہا ہے تو اسے انسانیت پتہ ہی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آج چل رہا ہے، ہر کوئی جو دوڑ رہا ہے اس کا اپنا ایک ٹارگٹ ہے، اس کا اپنا ایک گول ہے۔ وہ چاہے بڑے سے بڑا نیتا ہو، وہ جہاں تک بھی پہنچ جائے وہ خاموش نہیں ہے، اس سے آگے دوڑ رہا ہے۔ لیکن اس کی دوڑ کے پیچھے ریزن اگر آپ تلاش کریں گے تو یہی ملتا ہے کہ وہ ایک کمفرٹ زندگی چاہتا ہے، ایک آرام دہ زندگی چاہتا ہے۔ اس کو ایک بڑا بنگلہ چاہیے یا اپنی اولاد کو سیٹ کرنا ہے، صرف اور صرف اپنے حد تک سوچ رہا ہے۔ وہ بندہ کہاں ہے جو دوڑ بھاگ کرتا ہے تو غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یا پھر دوسرے انسانوں کے لیے جی رہا ہو؟ انسانیت اس کو کہتے ہیں۔ وہ بہت خال ہیں، آج بہت کم لوگ ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، بہت کم ہیں۔ انسانیت کے لیے سب سے پہلے اس روئے زمین پر میں آپ کو بتاتا ہوں، قانون کی شکل میں کوئی اگر یہاں انسانوں کے پاس کوئی چیز آئی، دستاویز آئی، تو سب سے پہلے اسلام نے لایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اور صرف نمازوں کی، زکوٰۃ کی، حج کی تبلیغ نہیں فرمائی۔ آپ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ دیکھیں تو اکثر حصہ یہ انسانیت کے متعلق ہے۔ اور سب سے پہلے آپ کو میں اگر یہ بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وہ شخص مومن ہی نہیں جس کے شر سے، جس کے فتنے سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہے۔
دوسری حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ پیٹ بھر کر کھا کر سویا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تم اپنے گھر میں سالن بناؤ تو پانی تھوڑا سا زیادہ کر لو تاکہ تم اپنے پڑوسی کو بھی وہ پہنچا سکو۔ ضروری نہیں کہ پانی والا ہی پہنچائے، اگر تمہاری استطاعت نہیں ہے تھوڑا سا ہی بنتا ہے تو یہ ایک مثال دی گئی ہے۔ یہ ہیں دوسروں کے حقوق کے سلسلے میں اسلام کی تبلیغ۔ آپ کو میں بتاؤں یہ انسانیت ہے، اور جس سے آج دنیا فراموش کر چکی ہے۔ سب کے سب اکثر مطلبی لائف جینا چاہتے ہیں، سیلفش لائف، جس میں صرف اور صرف اس کا اپنا چاہیے۔ اور خاص طور پر یہ بڑے بڑے شہروں کی بات میں اگر کہوں، میٹروپولیٹن سٹیز جو ہیں، بڑے بڑے اپارٹمنٹ میں رہنے والے لوگ، حیرت ہوتی ہے اسی فلور پہ 25 سال سے لوگ رہ رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑوس میں کون رہتا ہے۔ بلڈنگ میں جنازہ نکل رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون مرا آج۔ انسانیت ایسی نہیں تھی پہلے۔ میاں گاؤں کی آج بھی تہذیب ایسی ہے کہ گاؤں کے کسی بھی گھر میں چھوٹی سی بھی بات ہو تو پورے گاؤں والوں کو خبر ہو جاتی ہے اور سب اس کے گھر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ شہروں میں خاص طور پر زندگی انسانیت سے ہٹتی چلی جا رہی ہے۔ سیلفش لائف جینا چاہتا ہے انسان، میں بھلا میری لائف بھلا بس، بلکہ سارے رشتے ناتے سب ختم کر کے دنیا اس کو پوش لائف کہتی ہے۔ کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں پر گیٹ بھی لگا دیے گئے کہ لوگ آنا جانا نہ رکھیں، کوئی آ نہ سکے ہمارے گھر، اور گھر ایسے بنائے جائیں کہ زیادہ طور پر گھر میں کوئی آ کر کے رہ نہ سکے۔ یہ ساری انسانیت سے گری ہوئی حرکات ہیں۔ آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس معاشرے میں، حضور کی بارگاہ میں ایک دن کوئی مہمان آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہے میرے صحابہ میں جو میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے آج؟ کون نہیں کرتا؟ ایک صحابی حضرت طلحہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ان کو گھر لے جاتا ہوں۔ جبکہ گھر کی کیا سچویشن ہے انہیں خبر نہیں ہے۔ ہوتا ایسا ہی نا کہ گھر میں کھانا ہے بھی کہ نہیں ہے پتہ نہیں ہو تو کسی اور کو کیسے لے کے آئیں گے، لیکن اس صحابی نے کہا رسول اللہ کا مہمان ہے، لے کر چلیں گے۔ جب گھر لے کر کے آئے تو آج کی بیویاں نہیں تھی جو کوستی کہ آنے سے پہلے اطلاع تو کر دیتے، دودھ چائے کا انتظام تو کر لیتی۔ یہ جو آج کوستی ہیں نہ، وہ صحابیہ تھی، اپنے شوہر سے کہتی اتفاق ایسا ہے کہ آج ہمارے گھر میں صرف ایک آدمی کے کھانے کی بھر کی چیز موجود ہے، اور وہ لوگ پہلے سے 3 لوگ تھے، شوہر بیوی اور بیٹا، مہمان ایک آیا ہے۔ تو حضرت طلحہ گھبرائے اور کہا صرف ایک آدمی کھا سکتا ہے اور ہم 4 لوگ ہیں، کیا کیا جائے؟ رسول اللہ کا مہمان ہے۔ وہ صورت نہیں ہے کہ یہیں سے باہر سے مصافحہ کر کے بھیج دیا جائے۔ صحابیہ خود کہتی ہیں، زوجہ صحابی کی کہتی ہیں آپ گھبرائیں مت، بچے کو میں تھپک کر کے سلا دوں گی کسی طرح، رات کو وہ سو جائے گا، اور جب آپ دسترخوان پر بیٹھیں میں کھانا لا کر کے پیش کر دوں گی اور چراغ گل کر دینا۔ دیکھیے آپ، چراغ جو روشنی دے رہا ہے اس کو گل کر دینا۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، میں صرف اور صرف چبانے کی آواز کرتا رہوں گا اور مہمان رسول پیٹ بھر کر کھا لے گا۔ یہ گھر کی مزاج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کھانا رکھا گیا اور جیسے ہی کھانا آیا چراغ گل ہو گیا، اور مہمان کو کہا گیا کہ آپ کھاتے رہو، چراغ جلنے تک وقت لگ جائے گا۔ اور یہ صحابی صرف اور صرف اپنا منہ چلاتے رہے تاکہ مہمان کو لگے کہ میں بھی کھا رہا ہوں۔ ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، بلکہ پورا اس مہمان کو کھانے دیا۔ جب پیٹ بھر کر وہ کھا لیے تو تینوں گھر کے افراد بھوکے سوئے رہے، اور اللہ کے نبی کا یہ مہمان جو ان کے گھر کا بھی مہمان تھا پیٹ بھر کر کھایا اور سویا۔ صبح فجر میں یہ صحابی اٹھ کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہیں، مسجد میں آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ آتے میرے آقا مسکرا کر استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں
طلحہ تم نے کیا مہمان نوازی کی کہ اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے.